पेशा बामुकाबला मलकियत। उन लोगों के तौर पर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने का दावा करते हैं, हमें ये यकीनी बनाना है कि ये एक ऐसा अकीदा है जिसका नतीजा वाकई अब्दी ज़िंदगी हो। मैं हूँ यमुना। ये एक ताकतवर असूल है जो यूहन्ना की अंजील से आता है, और ये वाकई एक ख़ास तरीके से उस बड़े मकसद से मुतल्लिक है जो यूहन्ना ने उस अंजील को लिखने से हासिल किया था। आइए एक बार फिर उस मकसद पर नज़र डालते हैं जिसे यूहन्ना ने 20 बाब उसकी 30 से 31 आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया है। वो ये मकसद है, और यीशु ने और बहुत से मौज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, और जब वो ये किताब कहता है तो वो यूहन्ना की अंजील का हवाला दे रहा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। ये इस अंजील का बड़ा मकसद है, और हम आज जो कुछ देखने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर इस मकसद से मुतल्लिक है। अब मैं आपको उसका थोड़ा सा पस मंज़र बताती चलूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बिलाखिर कैद में डाल दिया गया, और बिलाखिर यकीनन उसे ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया और कैद किया गया, बल्कि आखिरकार उसने अपनी जान शहादत में दे दी, क्योंकि उसने अपनी बदअखलाक़ी की बदौलत हेरोदीस बादशाह का सामना किया। लेकिन यरूशलेम के इलाके में भी कशीदगी बढ़ रही थी, और इस तरह यीशु मसीह ने यरूशलेम के इलाके यहूदिया को छोड़कर गलील जाने का फ़ैसला किया, और इस तरह वो 4 शागिर्दों के हमरा चला गया। अब ये 4 आदमी बुनियादी तौर पर अंद्रयास और पतरस, फिलिपस और नतनएल थे, और यकीनन हमने उनकी कहानी का अहाता किया है और वो कैसे उनकी मुलाकात यरूशलेम में यीशु मसीह से हुई। और अब याद रखें कि ये इससे पहले का वक्त है जब वो यीशु मसीह से दोबारा मिले और उसे गलील में तालीम देते हुए सुना। और जब यीशु ने उन्हें दावत दी तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपना माहीगीर का कारोबार छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। लिहाजा ये मुस्तकबिल में होने वाला है, उनके यरूशलेम के इलाके को छोड़कर गलील जाने के बाद। अब यहाँ बुनियादी तौर पर यह नक्शा है जो बहुत दिलचस्प है। अगर आप वहाँ यरूशलेम के इलाके पर एक नज़र डालें तो वो वहाँ से निकल चुके हैं, और वो सामरी सरहद पर पहुँचते हैं तो वो यरदन को पार करते हैं, क्योंकि यहूदी आम तौर पर सामरिया से नहीं जाते थे, उनका सामरिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह ने ख़ुद को उस रवायत के मुताबिक ढाल लिया। आप बाद में देखेंगे कि उसने उस रवायत की खिलाफ वर्जी की, और हम उसे यूहन्ना 4 बाब में देखेंगे। लेकिन वो नासरत चला गया, और नासरत यकीनन वो जगह थी जहाँ उसने बड़ई के बेटे के तौर पर अपने ज़्यादातर दिन गुजारे थे। वहाँ से वो काना और फिर आखिरकार कफरनहूम गए, और ये तकरीबन 18 माह के लिए किसी हद तक उसके लिए एक आर्जी रहाइश बन गई। शायद शुरू में वो पतरस और अंद्रयास के घर में रहे, और फिर आखिरकार याकूब और यूहन्ना के साथ एक ही घर में रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल मुक़द्दस की कहानी में इस मुकाम पर याकूब और यूहन्ना से अब तक मुलाकात नहीं की। अब हुआ ये कि वो काना में रुक गया, और ये एक बहुत अहम वाक़या है। काना में जो कुछ हुआ वो वाकई उस मकसद के मुताबिक है जो यूहन्ना लिख रहा है और बयान कर रहा है। तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई, और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। यहाँ जब यीशु के शागिर्द कहा गया है तो ये शायद उन 4 आदमियों की तरफ इशारा करता है, पतरस, अंद्रयास, नतनएल और फिलिपस। ये कोई बड़ा ग्रोह नहीं है, वहाँ अभी रसूल नहीं है, ऐसा मुस्तकबिल में होने वाला है। तो उसके शागिर्द वहाँ थे। वैसे मरियम भी वहाँ मौजूद थी, वो उसकी माँ थी, और वो नासरत में रहती थी जो तकरीबन 10 मील दूर था, और शायद वो उसके दोस्त और रिश्तेदार थे जो उस शादी में शरीक थे। गौर करें जब वो कहता है, और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। अब चूंकि ये एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है, आप जानते हैं कि क्या हुआ। यीशु मसीह ने पानी को मैं में बदल दिया, और ये ख़ास तौर पर कहा गया है कि पत्थर के 6 मटके थे। आम तौर पर इसका साइज़ शायद 25 गैलन था, लिहाजा अगर आप इसे ज़रब देते हैं तो हमारे पास तकरीबन 150 गैलन मैं है। और इसे मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए अगर आप 1 गैलन मैं लें जो आज हमारी मैं की बोतलों में पेश की जाती है, तो एक तकरीबन 5 बोतलों के बराबर 1 गैलन है। तो ये तकरीबन 750 मैं की बोतलें हैं। अब ये बताता है कि ये शादी कितनी बड़ी थी, और ये उसके बाद था जब वो पहले ही जश्न मना चुके थे। वो मैं पी चुके थे और अब वो ख़त्म हो चुकी थी, और यीशु मसीह उस मैं को बढ़ा देता है। अब इसके बारे में सोचें, ये जो हो रहा है एक बड़ा, बहुत ही बड़ा मामला है। अब आयत 9 में गौर करें, जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और वो जानते ना थे ये कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। हर शख्स
پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چک گئے، مگر تو نے یعنی اس نے خاص طور پر کہا اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ اور میں یہ کہنا پسند کرتی ہوں، اور میں نہیں جانتی کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، لیکن یہ ایسی تھی جیسے کہ یہ میں 1000 سال پرانی تھی۔ یہ ناقابل یقین تھا، اور اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے ساری میں پی لی تھی، جن میں سے کچھ نے بہت زیادہ، وہ پھر بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ ایسی میں تھی جو بالکل معجزاتی تھی۔ اور اس طرح نتیجتاً یہاں ہمارے پاس پہلا معجزہ ہے جسے یوحنا ایک خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیان کرتا ہے، اور ہم آیت 11 میں پڑھتے ہیں، یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ جب یہ کہتا ہے کہ اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے، یہ شاگرد کون تھے؟ خیر، میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتی ہوں، یہ شاید پطرس، اندریاس، فلپس اور نتنیل ہیں۔ ابھی یسوع مسیح کے پیچھے بڑا ہجوم نہیں تھا، وہ ابھی اپنی خدمت کا آغاز کر رہا تھا۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ وہ واقعی کس پر ایمان لائے؟ خیر، جو کچھ یروشلم میں ہوا، اگر ہم اسی طرح واپس جائیں جو ہم ان کے ایمان کے تعلق سے یہ جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اندریاس، جہاں ہم پڑھتے ہیں، اس کا اعتراف ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ اب ہم پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ کیا وہ صرف یسوع کے مسیحا اور بادشاہ ہونے کی تکمیل پر یقین رکھتا ہے اور اس کے نجات دہندہ ہونے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا؟ ممکن ہے۔ فلپس کے اعتراف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ یسوع یوسف کا بیٹا، کیا اس نے یہ سمجھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ایسا کیا۔ در حقیقت بعد میں آپ کو انجیل میں یہ مل جائے گا۔ اس نے کہا، آئے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یسوع مسیح اور باپ ایک ہیں۔ اب ایک اور اعتراف ہے نتنیل کا، اور یہ شاید ایمان کے ایک حقیقی بیان کے قریب آتا ہے۔ دل کی تبدیلی ہم نہیں جانتے، صرف خدا ہی دل کا حال جانتا ہے، لیکن یہ وہی ہے جو نتنیل نے کہا جب یسوع مسیح نے اس کے ذہن کو پڑھا۔ اور آپ کو وہ کہانی یاد ہے جب اس نے اسے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، اس کی ذہنی خیالات کو جان لیا۔ اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور جب اس نے خدا کا بیٹا کہا تو کیا وہ واقعی اس کا مطلب سمجھتا تھا؟ خدا کا بیٹا؟ خیر، ہم نہیں جانتے، لیکن حقیقت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے تھے۔ لیکن آپ یوحنا کے انجیل میں دیکھ رہے ہیں، کئی بار یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے چلنے والے اس پر ایمان لائے تھے، لیکن کیا وہ واقعی زندگی پر یقین رکھتے تھے؟ آپ نے دیکھا جب یوحنا نے اپنا مقصد لکھا تو اس نے کہا، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ ایک ذہن کا علم ہو سکتا ہے، دوسرے دل کا علم۔ تو آپ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا پورا مقصد ہمیں سچے ایمان کی جگہ پر لانا ہے، جس کے نتیجے میں ابدی زندگی ملتی ہے۔ اور یہ کانہ گلیل میں بہت ہی اہم مثال ہے، کیونکہ اس نے کہا یہ شروعات تھی، پہلی نشانی جسے یوحنا نے بیان کرنے کا انتخاب کیا، اور یہ ہوا جہاں تک ہمیں معلوم ہے پہلا عوامی معجزہ جو کہ یسوع مسیح نے حقیقت میں کیا تھا۔ بظاہر جو لوگوں نے دیکھا، انہیں قائل کرنے کے لیے کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہاں غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے جو میرے خیال میں ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اپنے مسیحی تجربے پر غور کرتے ہیں، آپ کو کب سمجھ آیا کہ یسوع مسیح پر ایمان کا اصل مطلب کیا ہے؟ اب میں سوچتی ہوں کہ اس مقام پر ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ دوسروں پر تنقید نہ کریں، ضرورت سے زیادہ خود شناس نہ بنیں، لیکن اسی وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میری دوست ایلین کو اس سوال کا جواب دینا پڑے تو اسے یہ کہنا پڑے گا، آپ جانتے ہیں مجھے واقعی یقین نہیں ہے کہ میں کب مسیح پر حقیقی ایمان لائی۔ وہ ایک مسیحی گھر میں پلی بڑھی، وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنا بھروسہ خداوند پر رکھا ہے، اسے بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ہوا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ تجربہ ہے، لیکن ایک وقت تھا جب اس نے اسے قریب سے دیکھا۔ میں اپنی زندگی میں جانتی ہوں، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب میں 8 سال کی تھی مجھے لگتا ہے کہ میں مخلص تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ جب میں 16 سال کی ہوئی تو مجھے واقعی یاد ہے کہ خدا نے میری زندگی میں کیسے کام کیا۔ میں نے زمین میں داؤ لگایا تھا، یہ میرا وقت تھا۔ میں اس مقام سے آگے کا جانتی ہوں، اگرچہ مجھے اس سے پہلے کا بالکل یقین نہیں تھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس پر ہم سب کو ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے،
اور ایک وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا میں کسی اور مذہب سے نہیں، اس لیے میں ایک مسیحی ہوں۔ نہیں، یوحنا ایسا نہیں کہتا۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خیر میں ہندو نہیں ہوں، میں بت مت نہیں ہوں، میں یہودی عقیدے کا نہیں ہوں، اس لیے میں ایک مسیحی ہوں۔ نہیں، یوحنا ایسا نہیں کہتا۔ صرف اس لیے کہ کسی دوسرے مذہب سے نہیں، اور ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک مسیحی گھر میں پلے بڑھے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ میں ایک مسیحی گھر میں پلی بڑھی ہوں تو میں ایک مسیحی ہوں، یا میں ساری زندگی گرجا گھر گئی ہوں اس لیے میں مسیحی ہوں، یا میں نے بپتسمہ لیا ہے تو میں ایک مسیحی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں مسیحی بناتی ہے۔ جو چیز ہمیں مسیحی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم واقعی یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں گے ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والا تجربہ ہے۔ یہاں ہم اپنے ایمان کی وجہ سے تبدیل ہوئے اور یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ تو یہاں اصول یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا نتیجہ واقعی ابدی زندگی ہے۔